اگر کسی آدمی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کیا، استغفار بھی کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اور دوسرا اس میں ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی، صداق ہو جاتی ہے دونوں۔ اگر بیوی سے صحبت کرنے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا پی سکتے ہیں، اگر رمضان کی سحری ہے، مجبوری ہے، ورنہ موت تو نہیں آ رہی نا، پہلے غسل کر لو بعد میں کھانا حضرت کھا لینا۔ یہ تو مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ بھی سحری کا وقت نکل رہا ہے، اس کا روزہ چلا جائے گا تو جلدی جلدی وضو کر کے کچھ کھا لو، غسل بعد میں کر لو۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہمیشہ ایسے کرو۔ ایک لڑکا ایک لڑکے سے پیار کرتا ہے، آپس میں نعوذ باللہ بدفعلی بھی کرتے ہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، برباد ہو جاؤ گے۔ لواطت کی سزا جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ زانی کو تو کوڑے مارے جاتے ہیں، لوتی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جلا دیا جائے۔ توبہ کرو اور دونوں الگ الگ رہو، قریب نہ جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت میں جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کہیں اور کر دی ہے، تو اب محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کی زندگی برباد نہ کرو، باقی تم مر جاؤ، کوئی نہیں بتا آج تک کتنے مرے ہو، ہیر رانجھا نہ مرا تو تم کہاں مرو گے؟ ایسے مجنوں بنے پھرتے ہیں، وہ کیا مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی خنثی مر جائے اس کا جنازہ بھی اسی طرح پڑھایا جائے گا جیسے باقی کا پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کے اعضاء عورت سے ملتے ہیں تو پھر نیت عورت کی ہوگی، مرد سے ملتے ہیں تو نیت مرد کی ہوگی، جنازہ تو پڑھایا جائے گا، مسلمان ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ کئی ایسے بھی ہیں تبلیغی جماعت کی برکت سے مجھے ملے بھی ہیں، وہ ایسی خوبصورت داڑیاں رکھ لی ہیں ماشاءاللہ اور رات دن عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔